یہ بتائیں سر کہ پاکستان میں جب اس کی ابتدا کی گئی، اس تنظیم کو بنایا گیا، تو کون لوگ تھے کہ جنہوں نے فرنٹ لائن پہ آ کے کام کیا؟ آپ کے ہاں کوئی لمیٹیشن ہے یا کسی بھی نسل، کسی بھی ذات یا کسی بھی مذہب کا شخص آ کے آپ کو رپورٹ کر سکتا ہے اور آپ ان کے لیے جو ہے وہ قانونی اور عدالتی جو راہیں ہوتی ہیں وہ آپ ان کے لیے ہموار کرتے ہیں؟ اچھا، تو ابتدا سے لے کر کتنے کیسز رپورٹ ہوئے اور کتنے ایسے مظلوم لوگ تھے کہ جن کے آپ دست و بازو بنے اور وہ کامیاب و کامران ہوئے؟ شاید نوجوان ہیں وہ اگر آپ کا حصہ بننا چاہیں تو ممبرشپ کے لیے آپ کے ہاں کون سے اصول یا کون سے قوائف ہوتے ہیں کہ جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں امداد اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیو کے سرکل۔ اس وقت میں موجود ہوں اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ اور ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا تھا اور اسی سلسلے میں ہم پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے اس دفتر میں موجود ہیں۔ آئیے یہاں ہم ڈاکٹر عبدالحی صاحب اور معروف صحافی خضر صاحب سے جو ہے انسانی حقوق کے بارے میں ڈھیر ساری باتیں اور جو بنیادی چیزیں ہیں وہ جانیں گے۔ جی، میرا نام عبدالحی ہے اور میں یہاں کمپلینٹ آفیسر بھی ہوں اور فیکٹ فائنڈر بھی ہوں، رپورٹ رائٹر بھی ہوں۔ تو کئی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اس میں آتی ہیں۔ تو آپ کا سوال جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہے۔ تو جو پہلی بار اور دوسری بار دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اس میں تقریباً کوئی 10 کروڑ، کہتے یہ ہیں کہ 10 کروڑ انسان جو ہیں وہ اس میں ختم ہو گئے۔ اور ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ایٹمی اٹیک ہوا، بم مارا، اس میں 30 کلومیٹر کے لگ بھگ کوئی چیز زندہ نہیں بچی، بالکل ختم، صفر ہو گئی۔ اور اس کے باہر جو لوگ تھے وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوئے۔ اور جاپان کی ایک باقاعدہ ٹیم اس کے اوپر پوری دنیا میں اس نے وزٹ کیا ہے اور اس نے اپنے جسم دکھائے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا اثر ہوا ہے۔ اور اب تک جو ان کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، نسلیں جو آ رہی ہیں، ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس کے جو اثرات ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ بات ابتدا میں کچھ ممالک نے بات کی کہ اگر اس کے بعد اگر کوئی وار ہوتی ہے تو وہ وار جو ہے وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دے گی، لہذا ہمیں جنگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ابتدا میں یہ 8 ممالک تھے، بعد میں تقریباً کوئی 68 کنٹریز جو تھے وہ شامل ہوئے اس میں۔ اور انہوں نے 10 دسمبر 1948، یہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک سنگل پیج نظر آ رہا ہے، یہ سنگل پیج جو ہے اس میں آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا عرصہ لگا۔ یہ 1944 سے شروع ہوا ہے کام اور 10 دسمبر 1948 کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے یہ ہیومن رائٹ، یہ ایک سنگل پیج جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اس میں اس میں جو خاص بات ہے وہی، آپ کو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوگا کہ یار یہ ایک پیج بنانے میں اتنا بڑا عرصہ لگا دیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ان ممالک نے یہ تلاش کیا کہ اس میں کوئی بھی شخص، مختلف زبان بولنے والے جو لوگ ہیں وہ اس ہمارے سرکل سے آؤٹ نہ ہو، تمام مذاہب کے لوگ وہ اس میں شامل ہوں، تمام رنگ و نسل کے لوگ اس میں شامل ہوں۔ لہذا کمیٹیاں، مختلف کمیٹیاں بنتی گئی اور پھر ان کے درمیان ڈسکشن چلتا رہا اور فائنلی یہاں پہنچے 10 دسمبر کو۔ یہ انہوں نے ایک چارٹر، اس کو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس UDHR کہا جاتا ہے، UDHR۔ اس کا جو بیسک پوائنٹ دیکھیں وہ سامنے لکھا ہوا ہے، بنیاد: آل ہیومن بینگس آر بورن فری اینڈ ایکول ان ڈگنیٹی اینڈ رائٹس۔ یہ اس کا جو سب سے مین، جس کے پوری ارد گرد تمام چیزیں گھومتی ہیں، وہ ہے زندہ رہنے کا حق، عزت و احترام کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر پیدا ہوئے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں، کوئی زبان نہیں، کچھ نہیں، وہ ایک فری، آزاد پیدا ہوا ہے۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کا رائٹ ہے کہ لوگ کو بحیثیت انسان ایکول ان کی پوزیشن ہونی چاہیے، رائٹس ہونا چاہیے۔ یعنی وہ آدمی جو باہر سڑک پہ جھاڑو لگا رہا ہے اور وہ جو آدمی آپ کا وائس چانسلر ہے اور وہ آدمی پاکستان کا جو صدر ہے، ان کے درمیان بحیثیت انسان کو کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ فرق نہ کریں، تفریق نہ کریں، بنیادی نقطہ ہے۔
فرق نہ کریں. اس کے بعد جانے والی دوسری بات آتی ہے آپ کے زندہ رہنے کا حق ود ڈگنیٹی، عزت و احترام کے ساتھ. اگر اس میں عزت و احترام مائنس کر دے تو کچھ نہیں بچے گا. یہ انسانی حقوق کی بہت اہم چیز ہے. جب آپ کہتے ہیں زندہ رہنے کا حق تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر زندہ رہنے کے لیے روزگار چاہیے، روزگار کا حق. زندہ رہنے کے لیے صحت چاہیے، صحت حاصل کرنے کا حق. آپ کو تعلیم چاہیے، تعلیم حاصل کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ نے پہلے سے خریدی ہوئی ہیں، یہ آپ کے پاس ہے تمام چیزیں. اس کی آپ پیمنٹ کرتے رہتے ہیں. ایجوکیشن کی پیمنٹ آپ کر رہے ہیں، گھر رہنے کی جو رہائش ہے اس کی جو سہولیات ہیں، اس کو جو حاصل کرنے کے طریقے اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں. آپ تعلیم، روزگار کے لیے یہ تمام جتنی چیزیں، ان تمام چیزوں کی آپ کسی نہ کسی شکل کے اندر حکومت کو پیسے دے رہے ہیں. آپ کی سیکورٹی کے پیسے آپ دے رہے ہیں، آپ کی حفاظت کے، ہر چیز کے آپ پیمنٹ کر رہے ہیں. فری کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز آپ ان سے قرض نہیں مانگ رہے ہیں، آپ ان سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں. یہ سارے رائٹ ہیں آپ کے، قانوناً رائٹ ہے. آپ دستور اٹھا کے دیکھ لیں نا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، اس میں بیسک سیکشن 8 سے لے کر 28 تک کی یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس میں صرف ابھی تک انہوں نے ایک چیز شامل نہیں کی ہے، وہ ہے ٹارچر. یعنی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، قانون کے اندر موجود ہے، لیکن ایکسٹرا الگ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا بل جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اسمبلیاں جو بل پیش کرتی ہیں، وہ قانون پاس کرتے ہیں، وہ بل 3 سال سے پڑا ہوا پینڈنگ میں، کیونکہ ایجنسیاں جو یہاں لوگوں کو اغوا کرتی ہیں، اٹھا لیتی ہیں. آپ نے بہت ساری واقعات سنے. جی سر. پریس کلب پہ چلے جائیے، آپ کو سینکڑوں تصویریں مل جائیں گی جو غائب ہیں، 10 12 14 سال سے 15 16 سال سے غائب ہے، اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، مار دیا ہے، زندہ ہے، کہاں ہے، کس جگہ رکھا ہوا. یہ ان کا رائٹ نہیں ہے. یہ کسی کو گمشدہ کرنے کا ان کو کسی کو حق حاصل نہیں ہے. لا موجود ہے، آپ کے وہاں قانون موجود ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں گے تو آپ کے پاس پروانہ ہونا چاہیے گرفتاری کا، جسے FIR کہتے ہیں. فرسٹ کوئی الزام ہو، کوئی وجہ بتائیں آپ کہ کیوں گرفتار کر رہے ہیں. جب آپ وجہ بتا دیں گے گرفتاری کی، اس کے بعد پھر 24 گھنٹے کے اندر آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے ہر صورت کے اندر. یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن یہ قانون کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. یہ سارے رائٹ ہیں، اور یہ ایسے رائٹ ہیں جس کو کوئی اسٹیٹ انکار نہیں کر سکتی، عدالت کوئی انکار نہیں کر سکتی. عدالتوں کا کام ہے آپ کو انصاف فراہم کرنا، لیکن عدالت جو ہے وہ اس سے جب تک اس قانون کو استعمال نہیں کریں گے، وہ عدالت بھی خاموش رہے گی. آپ کو اس کو چیلنج کرنا پڑے گا. چیلنج کرنے کے لیے سول سوسائٹیز موجود ہوتی ہے. رائٹ ہے آپ کا کہ آپ سول سوسائٹی بنائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے آرگنائزیشن بنائیں. دیکھیے بہت ساری بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں، وہاں یونین سازی ہے. یونین سازی آپ کا رائٹ ہے. ایک آرگنائزیشن بنانا وہ سرمایہ دار کے لیے بھی ایک مشکل ہوتا ہے کہ وہ 5000 آدمی سے بات کرے. وہ بھی چاہتا ہے کہ 5 آدمی آ جائیں ہم سے بات کرنے کے لیے. آپ ان سے مطالبات کیا کرتے ہیں؟ اچھی تنخواہ کی طلب کرتے ہیں، میڈیکل مانگتے ہیں، پانی کے باٹلس رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ صاف ستھرا پانی پینے کے لیے آپ کا ماحول صاف ستھرا ہو، انوائرمنٹ اچھا ہو، صفائی کا انتظام ہو. ہمیں جو آپ کا جو ٹائمنگس ہے اس کی صحیح استعمال کیا جائے. اوور ٹائم اگر لے رہے ہیں تو اس کے پیسے دیے جائیں. یہی ہوتا ہے. اسی طرح یہ سول سوسائٹی جیسے ہیومن رائٹ کمیشن ہے، کراچی بار ہے، طلباء کی تنظیمیں ہیں، اساتذہ کی تنظیمیں، ان سب کا کام یہی ہے کہ یہ تمام رائٹس آپ کے قانون کے اندر موجود ہے کہ تنظیم سازی کا حق آپ کو حاصل ہے. تمام رائٹس سارے موجود ہیں، اور اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ پھر ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کی پھر حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ خود کو آرگنائز کرنا. دیکھیے اب مستقبل کی طرف اگر آپ دیکھیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں جو بھی کر، آپ جب اس یونیورسٹی سے باہر نکلیں گے تو مجھے وہ جگہ بتائیں جو ملازمت دے گی، وہ کارخانے بتائیے جو ملازمت دیں گے، وہ فیکٹریاں کہاں ہیں. یہ چشمہ
چائنا سنکیانگ سے 35 روپے کا مل جاتا ہے. آپ کا کوئی 35 روپے میں چشمہ نہیں بنا سکتا. یہ قمیض، یہ پتلون چائنا کی آ جاتی ہے آرام سے، 250 روپے کی مل رہی ہے، 600 روپے سلائی کے دینے پڑتے ہیں ایک شرٹ کے. تو اگر آپ کے وہاں انڈسٹری نہیں ہوگی تو انڈسٹریل سوسائٹی نہیں بن پائے گی. سوسائٹی نہیں بنے گی تو آپ کے وہاں کوئی ترقی کے کام، سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی چیز آپ کے وہاں نظر نہیں آئے گی. آپ کے پاس صرف لے دے کے جو ہے وہ مذہبی رجحانات زیادہ ہوں گے جو آپ کو تشدد کی طرف لے کے جائیں گے، جنگ کی طرف لے کے جائیں گے اور تفریق پیدا کریں گے، منافقت پیدا کریں گے. اور وہ لوگ جو آپ کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، آپ ان کے لیے ایک زہر آلود خنجر کی شکل اختیار کر جائیں گے. وہ آپ سے خوفزدہ لوگ ہو جائیں گے، جیسے ابھی بھی ہوتا ہے ہمارے وہاں. جو مناٹی کے ہندو لڑکیاں ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں 13 14 سال کی عمر میں. کہاں جاتی ہے پتہ نہیں ہے. ابھی تک 1-2 کیس کے علاوہ مجھے کوئی لڑکی ٹریس نہیں ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکی، بھائی اگر کسی نے شادی کی ہے، مرضی سے کی ہے، انڈر ایج کر لی، ٹھیک ہے، پر بتاؤ تو صحیح ہے اس فلیٹ میں رہ رہی ہے، اس گھر میں رہ رہی ہے، خوش ہے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ساس سسرال کے ساتھ رہ رہی ہے، آرام سے رہ رہی ہے. ہمیں نہیں، کوئی ٹریس نہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا لڑکی گئی کہاں غائب ہو گئی. کرسچن لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ہمارے وہاں. تو اس قسم کے ان کو تو یہ انسانی حقوق کے تحت یہ تفریق، ہم کہتے ہیں نا تفریق پیدا نہ کرے. تو یہ ایک قسم کی تفریق ہے جو آپ پیدا کرتے ہیں. تو اس کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. ان تمام چیزوں کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے تو سب سے بنیادی بات ہوتی ہے آرگنائزیشن. ہمارے وہاں طلبہ تنظیم ہوا کرتی تھی، یعنی طلبہ تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن وہ واحد یہاں ایک تنظیم تھی جس نے ایوب خان کے زمانے میں تختہ الٹ دیا. ایوب خان کا اسی طاقتور لوگ تھے. آپ کے وہاں یہ ایسا نہیں کہ یہ آپ کے وہاں پیریڈ نہیں تھا، ایک پیریڈ تھا ماضی میں 62 63 64 65 میں. اگر آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی. ہمارے وہاں جو انڈسٹری تھی وہاں باہر تختی لگی ہوتی تھی کہ ہمیں کلینر کی ضرورت ہے، جابر کی ضرورت ہے، فٹر کی ضرورت ہے. تمام 24 گھنٹے انڈسٹری چلتی تھی. ایک مزدور کو 3 روپے یومیہ ملا کرتے تھے، 3 روپے یومیہ. اور ایک طالب علم جس نے میٹرک پاس کیا ہے یا اس نے انٹر کیا ہے، ایز اے انٹرنی اس کو رکھتی تھی ڈاک یارڈ، شپ یارڈ، سیمنٹ، اس طرح سے بہت سارے ادارے تھے جو ان کو ایز اے انٹرنی اپنے وہاں ملازم رکھتے تھے. اور ان کو مشاہرہ دیتے 60 روپے پر منتھ، یعنی 2 روپے روز اس کو پاکٹ الاؤنس ملتا تھا اس زمانے میں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے وہاں تھیں، یہ انڈسٹری تھی، تمام چیزیں تھیں. ملائیشیا، انڈونیشیا تو بہت دور تھے ہم سے، اس شہر سے بہت دور تھے یہ لوگ. لیکن یہ تمام چیزیں کہاں گئیں، کیسے غائب ہو گئیں، کس طرح غائب، یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں. اگر نوجوان ہمارا آج کا جو ہمارا مستقبل ہے وہ ان تمام چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرے گا، اس کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی، تو یہ مستقبل کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے کہ مستقبل میں آپ نے کیا کرنا ہے. رائٹ سارے موجود ہیں، قانوناً موجود ہیں، آپ کے آئین کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. اس کو استعمال نہیں کریں گے، صفر. اس کو استعمال کریں، بہت سارے راستے استعمال کرنے کے ہیں. آپ انوائرمنٹ پہ کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی یونیورسٹی کے اندر درخت پودے لگانے کا ایک سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. ایک ایسے اسٹوڈنٹ جو کتاب نہیں خرید سکتے ان کے لیے کتابوں کو ارینج کر سکتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹ جو فیس نہیں دے سکتے، تو آرگنائزیشن بنانے کا آپ کے پاس بہت سارے راستے ہیں. ہمارے وہاں فیکٹریوں میں آگ لگی، 266 آدمی ریکارڈ کے مطابق تو جل گئے، جن کے ڈی این اے مل گئے جو پتہ چلے. اس سے زیادہ لوگ مرے ہوئے. ہمارے وہاں ایک قانون موجود ہے صحت کے حوالے سے کہ آپ کو ٹرین کیا جائے ان ادارے کے لوگوں کو کہ اگر آگ لگتی ہے تو آگ سے محفوظ کیسے ہوا جا سکتا ہے، جان کیسے بچائی جا سکتی ہے، کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی موجود ہے. زمین سے تقریباً کوئی 3 فٹ 2.5 سے 3 فٹ آکسیجن موجود ہوتی ہے، کتنی بھی آگ لگی ہوئی ہو، بدترین 2.5 سے 3 فٹ آکسیجن موجود ہوتی ہے. ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ زمین پہ لیٹ جائیں، موو کریں، روشنی دیکھیں کہیں نظر آ رہی ہے، مختلف طریقے ہیں. پھر وہ تمام فیکٹریز کے اندر
آرڈر ہے سرکاری قانون کے مطابق ان کو آگ بجھانے کے آلات رکھنا ہے، اس کی ٹریننگ دیتے، نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ آرگنائزیشن ہم اور آپ جن کا یہ کام ہے کہ اپنے زندگی کی سیکورٹی کو محفوظ کرنے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے اس کا انتخاب کریں، اس کو آرگنائز کریں، چھوٹی موٹی آرگنائزیشن بنائیں۔ تو یہ اصل میں جو ورلڈ وار ہے یہ اس کا ایک پارٹ، تو جس طرح سے دنیا تباہ ہوئی اب تو یہ چاہتے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن جو وہ اس بات کی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، لوگوں سے درخواست کرتا ہے، اور یہ بائی فورس نہیں ہے۔ جو اس کے ممبر ہیں اس وقت تقریباً 200+ ممبر ہیں ہمارے یونائٹڈ نیشن کے، ان پہ یہ ان سے درخواست ہے کہ وہ جو ممالک ہیں اپنے وہاں کے جو آئین ہیں، اپنے وہاں کے جو قوانین ہیں اس کو اس میں شامل کریں، اس یونیورسل ڈکلیریشن میں اس کو شامل کریں۔ ہاں، یہ تو ساری وہ بنیادی باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ تنظیم سازی کیوں ہونی چاہیے یا پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی ابتدا کیوں کی گئی۔ ذرا یہ بتائیں سر کہ پاکستان میں جب اس کی ابتدا کی گئی، اس تنظیم کو بنایا گیا، تو کون لوگ تھے کہ جنہوں نے فرنٹ لائن پہ آ کے کام کیا؟ دیکھیے اس میں تو بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں ہمارے وہاں، جیسے ہماری ہیومن رائٹس کمیشن، اس سے پہلے بھی لوگ تھے آپ کے سوشل ورک، جیسے آپ کے مولانا عبدالستار ریزی نے سوشل ورک شروع کیا، ٹھیک ہے، یہ NID یونیورسٹی ڈنشا جی، کوئی وہ بہت بڑے مخیر وہ نہیں تھے، دولت مند نہیں تھے بہت، لیکن انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، چھوٹی موٹی ایک آرگنائزیشن بنائی، اور ان کا خیال تھا کہ ہمارے وہاں انجینئرنگ کی تعلیم دینی چاہیے، اس کو انہوں نے ابتدا کی۔ یا ہمارے وہ کچی وہ اپنا خدا کی بستی والے، کیا نام ہے خدا کے بستی، بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ پرٹیکولرلی ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان جی کا جی پوچھ رہے ہیں کہ اس کو بنانے والے کون تھے؟ جی جی اس کے بنانے والوں میں سب سے پہلے جسٹس دارا پٹیل ہیں، آسما جہانگیر صاحبہ ہیں، اس میں ڈاکٹر مبشر حسن ہیں، ڈاکٹر مہدی حسن ہیں، عالیہ رحمان صاحب ہیں، حسین نقی صاحب ہیں۔ تو اس طرح آپ کے پورے ملک میں سے بہت سارے بہت سارے لوگ مل کر بیٹھے، اور لیڈنگ پوزیشن پہ اگر ہم کہیں تو آسما جہانگیر اور جسٹس دارا پٹیل تھے، اور عالیہ رحمان صاحب تھے، اور لاہور سے ڈاکٹر مبشر حسن تھے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں نے مل کر اس آرگنائزیشن کو بنایا، اور پھر اس کا یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ اچھا سر، پورے پاکستان میں کون کون سٹیز کے اندر کون سے ایسے شہر ہیں کہ جہاں پر آپ کا یہ چین پھیلا ہوا ہے سر؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ 1987 میں وجود میں آئی، اور اس کے بعد اس کا جو مرکزی دفتر ہے وہ ایوان جمہور کے نام سے وہ ہے لاہور میں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں ہیڈ آفس ہمارا جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا وہ ہے لاہور میں، اور اس کے بعد اس کے چیپٹر آفیسز ہیں چاروں صوبوں میں۔ جو چاروں صوبے ہیں، جیسے سندھ کا چیپٹر آفس جہاں آپ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں ہے، اسی طرح آپ جو ہے لاہور میں اس کا مرکزی آفس ہے، یعنی کہ اس کا ہیڈ آفس جو ہے ایوان جمہور کے نام سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے علاوہ ان کے چاروں صوبوں میں جو ہے وہ چیپٹر آفیسز بھی ہیں۔ چاروں صوبوں میں پشاور میں ہے خیبر پختونخوا کا، کوئٹہ میں ہے بلوچستان کا، اسی طرح سندھ کا جو ہے وہ یہ کراچی میں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں ٹاسک فورس کے آفیسز ہیں۔ ٹاسک فورس کے آفیسز ہیں وہ ہمارے پاس حیدرآباد میں ہے، حیدرآباد ٹاسک فورس کے نام سے، اسی طرح ہمارا جو ہے وہ ملتان میں ہے، ملتان ٹاسک فورس کے نام سے، اسی طرح جو ہے وہ تربت میں ہے، تربت ٹاسک فورس کے نام سے، اسی طرح گلگت بلتستان میں ٹاسک فورس کے نام سے ہے۔ تو یوں ہمارے یہ 8 آفیسز ہو گئے، اور ایک ہمارا جو ہے اسلام آباد میں آفس ہے۔ تو اس طرح یہ 9 کے قریب ہمارے آفیسز ہیں جو پورے پاکستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کے ہاں کوئی لمیٹیشن ہے یا کسی بھی نسل، کسی بھی ذات یا کسی بھی مذہب کا شخص آ کے آپ کو رپورٹ کر سکتا ہے اور آپ ان کے لیے جو ہے وہ قانونی اور عدالتی جو راہیں ہوتی ہے وہ آپ ان کے لیے ہموار کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ جو مذہب کی جو آپ تقسیم کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور تقسیم کی بات کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس پہ یقین رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی کسی بھی تقسیم پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں دنیا میں وہ انسان ہیں، چاہے وہ مرد ہیں۔ آپ اگر جیسے بھائی صاحب نے بھی ذکر کیا آپ کو UDHR کا، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا، اس میں آپ پڑھیں کہیں بھی مرد عورت نہیں لکھا ہوا،
اس میں لکھا ہوا ہے تمام انسان، اس کا مطلب ہے مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، اسی طرح جو ہے وہ ٹرانسجینڈر بھی انسان ہیں، تو تمام انسان برابر ہیں۔ تو یہاں جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پاس جو ہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ آتے ہیں، بہت سارے جو کیونکہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے پاکستان میں، اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں اپنی کمپلینز لے کر، اور دیگر تمام کے تمام جو مختلف قوموں کے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو بلا تخصیص جو ہے وہ ان کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کام کرتی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون سے مذہب سے ہے یا کس قوم سے تعلق ہے اس کا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ انسانی حقوق کی کس قسم کی وائلیشن ہوئی ہے، تو ہم اپنی وسعت کے مطابق جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس میں کام کرتی ہے، اور ان کو بتاتی ہے، ایک راستے دکھاتی ہے کہ جی یہ آپ کا حق ہے، یہ قانونی چارہ جوئی ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اپنے دوست وکلاء کے ذریعے ان کو قانونی مدد بھی فراہم کرتی ہے، اور ان کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی ہے مختلف جگہوں پر جو ہے جو ان کے آئینی حق ہیں جس طرح۔ اب تک ابتدا سے لے کر کتنے کیسز رپورٹ ہوئے اور کتنے ایسے مظلوم لوگ تھے کہ جن کے آپ دست و بازو بنے اور وہ کامیاب و کامران ہوئے؟ دیکھیے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں کو بہت ضرورت ہے اس چیز کو جاننے کی۔ مثال کے طور پہ میں نے جب بات کی 1987 سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بنا، تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنی ابتدا سے ہی ایک ڈاکومنٹ یعنی کتابی شکل میں بنانا شروع کیا، اس کا نام تھا اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس ان پاکستان، پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال۔ یہ ہر سال ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے اپنی رپورٹ جاری کرتا ہے، اور یہ 1987 سے اب تک آپ حساب لگا لیجئے کوئی 24 سال ہو چکے ہیں۔ ان 24 سالوں میں یعنی کہ 24 سے 25 سال، ان 24-25 سالوں میں آپ کو یہ 25 کتابیں یہاں نظر آئیں گی، یہاں اس الماری میں اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں، پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال۔ تو یہ اس پورے ملک میں کہ چاروں صوبوں میں اور گلگت بلتستان میں، کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کیا رہی، عورتوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، قوانین کے حوالے سے، دیگر ہر طرح کے حوالے سے، وہ اس کتاب میں آپ کو مل جائے گی کہ پاکستان کی صورتحال گزشتہ پورے سال میں جنوری سے لے کر دسمبر تک کیا رہی۔ جس طرح ابھی جو گزرا سال ہے 2020 کا، وہ آپ کو 2020 کی رپورٹ میں مل جائے گی، یہ اردو میں اور انگلش میں آپ کو ہمارے ہاں دستیاب ہوں گی۔ دوسرا آپ کے سامنے اس وقت جود حق رکھا ہوا ہے، یہ جود حق بھی ابتدا سے ہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کو پرنٹ کروانا شروع کیا، تو منتھلی بیسس پہ یہ جود حق آتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ مختلف انسانی حقوق کی مختلف اضلاع میں جو ہمارے نمائندے ہیں، مختلف اضلاع میں جو ہمارے کور گروپس کام کر رہے ہیں، کور گروپ کوآرڈینیٹرز ہیں، مختلف اضلاع میں جو ہے وہ جو ہمارے ممبرز ہیں، جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، وہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں اور اس رسالے میں وہ شائع ہوتے ہیں منتھلی بیسس پہ۔ اسی طرح جو بڑے کیسز ہوتے ہیں پاکستان بھر میں، اس کی فیکٹ فائنڈنگ کرتا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان۔ جب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس کی فیکٹ فائنڈنگ کرتا ہے تو وہ فیکٹ فائنڈنگ کی جو ٹیم پوری بنائی جاتی ہے، جس میں خواتین ہوتے ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، پھر اس واقعے کو جاننے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ماہرین بھی ہوتے ہیں، تو مختلف جگہ سے وہ لوگ لے کر ٹیم بنائی جاتی ہے اور اس پہ اس واقعے کی پھر فیکٹ فائنڈنگ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ گڈانی میں جو جہاز میں آگ لگی اور اس میں جو ہے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، مثال کے طور پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حئی صاحب آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری جو تھی جس میں 260-62 لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے مزدور، اس کی فیکٹ فائنڈنگ کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے۔ اسی طرح جو آپریشن تھا، پولیس آپریشن، اس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بہت زیادہ ہوئی، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کی فیکٹ فائنڈنگ کی۔ تو کوئی بھی جیل وزٹس ہوتے ہیں، بہت سارے تعلیمی اداروں کی فیکٹ فائنڈنگ ہم لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح یہ سینکڑوں فیکٹ فائنڈنگز ہیں جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اب تک کر چکی ہے، اور ان سینکڑوں فیکٹ فائنڈنگز کی کتابی شکل میں بھی آپ کو دستیاب ہوں گی۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی اپنی جو شائع شدہ رپورٹس، ان کی یہ جو جائزہ رپورٹس اور ان کی مختلف رسائل، ان کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو یہ سینکڑوں میں ہو گئی ہے۔ اور ہمارا ایک اور بہت
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त काम है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने तमाम दफातर में आने वाली जो अखबारात हैं उनकी कटिंग करते हैं, कि वो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ख़बरें हैं जो शाया हो रही हैं, किस किस्म की इंसानी हकूक़ की वायलेशन है, जो अखबारात जो है वो उसमें उसको कैसी जगह देते हैं। तो वो फिर हम सब की सब जमा कर रहे थे। तो गुज़िश्ता 20 साल से जो हमारे पास वो पेपर्स जमा हो रहे थे, आप में से अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो सबसे बड़ी रिसर्च तो वो ये कर सकता है कि उसके पास 25 साल का डाटा मौजूद है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस इंसानी हकूक़ की सूरत हाल, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल नाम की सालाना जो रिपोर्ट आती है, उस सूरत में आप लोगों के लिए 25 साल का डाटा दस्तयाब है इस मुल्क का, कि आप तालीम पे रिसर्च करना चाहें, आप जो है किसी भी मौजू पे रिसर्च करना चाहें तो उसमें आपको तमाम मौज़ूआत मिलेंगे। मेरा कहने का मकसद एक और भी था कि वो जो अखबारात की कटिंग करते रहे उसको अब डिजिटलाइज़ कर रहा है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, उस वेब एड्रेस पे आप जाइए, आपको जितनी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट्स हैं वो आपको वहाँ से मिलेंगी। आपको ये जो जौदे हक़ आपके सामने रखा हुआ है, या इसे आप जहदे हक़ कहें, ये भी आपको वहाँ पर मिलेगा। इसी तरह जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दीगर फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट्स हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया सैकड़ों हैं, वो सारी की सारी आपको उस वेबसाइट पे आपको मिलेंगी। इसी तरह वो जो पेपर्स मैं कह रहा था कि अखबारात का कटिंग थी, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समझा कि इसको डिजिटलाइज़ किया जाए, तो वो डिजिटलाइज़ कर रहे थे। तो मुझे जहाँ तक अब पता चला है वो 60 लाख पेपर हो चुके हैं कि जो वो उसको कंप्यूटराइज़ कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और हमारे अकाबरीन का, हमसे पहले काम करने वाले लोगों का। मसलन आसमा जहांगीर का ये विज़न जो मैंने अभी आपने पूछा था, सवाल किया था, ये जस्टिस दाराब पटेल साहब थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अभी इस वक्त जो है हमारे जो चेयरपर्सन हैं वो हिना जिलानी साहिबा हैं, फिर को चेयरपर्सन हमारे असद इकबाल भट्ट साहब हैं। इसी तरह हमारे चारों सूबों में जो है वो वाइस चेयरपर्सन्स होते हैं और चारों सूबों को वाइस चेयरपर्सन्स देखते हैं। फिर इसी तरह चैप्टर ऑफिसेस हैं। तो ये दो अलहदा सिलसिले हैं। एक वो हैं कि जो हमारे पेड एम्प्लॉइज़ हैं जिनको सैलरी लेते हैं, और वो सारे के सारे जो हैं हमारे जो हैं वो स्टाफ मेंबर्स कहलाते हैं। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन चंद इदारों में शामिल होता है कि जिसने अपनी इब्तदा से आज तक ड्यू इलेक्शंस जो हैं वो अपने हर 3 साल के बाद अपने इलेक्शंस करवाए, और वो जमहूरी अंदाज में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स जो चारों सूबों में हैं, कश्मीर में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, वो सारे के सारे उस इलेक्शन में वोट डालते हैं और अपनी काउंसिल को मुंतखब करते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की काउंसिल जो है वो 32 लोगों पर मुश्तमिल होती है। फिर वो 32 लोग जो जीतते हैं, जिनके ज़्यादा वोट होते हैं, वो 32 ऊपर से वो जीत जाते हैं, और वो 32 लोग अपनी कैबिनेट बनाते हैं, यानी कि अपने जो है ऑफिस बेरर्स जो हैं मुंतखब करते हैं। वो इंतखाब करते हैं अपने चेयरपर्सन का, वो इंतखाब करते हैं अपने को चेयरपर्सन का, वो इंतखाब करते हैं अपने खाजिन का, और 4 वाइस चेयरपर्सन्स का। अच्छा सर, इसके अलावा अगर कहीं कोई ज़ालिम शख्स कहीं जबर व तशद्दुद कर रहा होता है, जुल्म कर रहा होता है, तो वो मज़लूम अशख़ास किस तरह आपके पास आकर और किन किन मराहिल से गुज़र कर आपको रिपोर्ट करते हैं? आज देखें, मुख्तलिफ मुझे भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ काम करते, वॉलंटियरली काम करते हुए कोई 22 साल हो गए हैं। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बना 1998 या 1999 में था। तो इस सारे अरसे में मैं आप लोगों की तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस वक्त से मैं इन लोगों के पास आ रहा हूँ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, और वॉलंटियरली काम कर रहा हूँ। आज भी मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, और फ़िलहाल मैं फ्रीलांस करता हूँ। जियो मैंने छोड़ दिया, अब मैं फ्रीलांस करता हूँ, लेकिन आज भी मैं इनके साथ जो है वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। इस पूरे अरसे में जो मैंने देखा, बहुत सारे सूरत हाल बन सकती हैं कि विक्टिम यहाँ तक पहुँच सकता है। मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों को डायरेक्टली पता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करता है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली आ जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के तवस्सुत से आते हैं, बहुत सारे लोग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जो काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग काम कर रहे हैं, उनके बताने पे आ जाते हैं। अच्छा, फिर बहुत सारे विक्टिम्स का पता ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अखबारात जो हमारे यहाँ कटिंग होती हैं उसके ज़रिए पता चलता है। फिर इसी तरह
यहाँ कोई बहुत प्रोटोकॉल नहीं है कि आपको आने से पहले कोई इजाज़त लेनी पड़ेगी या कोई सिलसिला होगा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कोई चौकीदार नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। आप दरवाज़ा नॉक करें, अंदर आ जाएं, अंदर आइए। हमारे फील्ड ऑफिसर अब्दुल हई साहब कंप्लेन ऑफिसर यहाँ मौजूद होते हैं, इनको कंप्लेन की जा सकती है। हमारे यहाँ निदा तनवीर हैं कराची में, उनको कंप्लेन की जा सकती है। जेंडर बेस्ड वायलेंस का अगर कोई केस है वो निदा देख रही होती हैं। इसी तरह जनरली जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं वो हई साहब देख रहे होते हैं। इसी तरह हमारे चारों सूबों में जो चैप्टर ऑफिसेज़ हैं वहाँ कंप्लेन ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, दीगर स्टाफ के साथ साथ जो सिर्फ कंप्लेंट्स देख रहे होते हैं। इसी तरह वहाँ पर GBV यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो डेस्क है वो देख रहा होता है। वरना जर्नल कंप्लेंट्स जो है अब्दुल हई साहब सिंध में देख रहे हैं, कराची ऑफिस में देख रहे हैं। इसी तरह चारों ऑफिसेज़ में हमारे बल्कि 9 ऑफिसेज़ जो हमारे 10 ऑफिसेज़ जो मैंने आपको गिनवाए, उन तमाम ऑफिसेज़ में इसी तरह कंप्लेन ऑफिसर्स और कंप्लेन डेस्क काम कर रही हैं। वहाँ पर आके वो कंप्लेन कर सकता है विक्टिम, या विक्टिम का कोई भी जो है वो दोस्त या उसका कोई भाई या कोई भी आ सकता है और वो उसकी कंप्लेन कर सकता है। और बहुत सिंपल है कि वो आए और अपनी बात बताए। अगर वो लिख सकता है तो ख़ुद एप्लीकेशन लिख ले, अगर वो नहीं लिख सकता तो कोई भी हमारे यहाँ वॉलंटियर उसकी एप्लीकेशन लिखकर उससे दस्तखत करवा लेते हैं और फिर उस प्रोसेस को देखते हैं कि इसे कोई कानूनी मदद की ज़रूरत है तो वकला की जानिब उसे रेफ़र करते हैं और उसे वकील देते हैं। अगर उसका कोई और मसला है किसी डिपार्टमेंट के साथ, किसी और के साथ, तो फिर उस सिलसिले में ख़त लिखे जाते हैं। बहुत सारे दीगर टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं और हक़ हासिल करने के लिए। जो बासलाहियत नौजवान हैं वो अगर आपका हिस्सा बनना चाहें तो मेंबरशिप के लिए आपके यहाँ कौन से उसूल या कौन से कवायद होते हैं कि जो आपको चाहिए होते हैं? अच्छा देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं 22 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली अगर मैं उस यूनिवर्सिटी में था इसका मतलब है मैं भी नौजवान था और आप लोगों की तरह ही था, यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आना शुरू किया। तो ये एक मुसलसल प्रोसेस है। आसमा जहांगीर आज हमारे दरमियान नहीं रही लेकिन ये काम चल रहा है। जस्टिस दराब पटेल हमारे दरमियान नहीं रहे लेकिन ये काम चल रहा है। आइया रहमान हमारे दरमियान नहीं रहे लेकिन ये काम चल रहा है। ये काम यही नौजवान हैं जो इस काम को चलाते चलाते ख़ुद उन पोजीशंस पे आ जाते हैं जिन पोजीशंस पे आज ये लोग मौजूद हैं। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ कल आप में से कोई नौजवान इस पोजीशन पे होगा। आज जो हम काम कर रहे हैं आप हमारे साथ मिलकर कर रहे होंगे और कुछ ही अरसे में आप बासलाहियत जो दोस्त हैं वो आगे आ जाएंगे और वो काम करेंगे। मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये और इसके जो है हज़ारों मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो जनरल बॉडी कहलाती है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और वो हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और हर साल एक AGM होती है, एनुअल जर्नल मीटिंग, जिसमें तमाम मेंबर्स को ख़त लिखा जाता है, गुड स्टैंडिंग मेंबर्स को, कि आप आइए, आप कोई अमेंडमेंट है, कोई बात है, कोई तकलीफ़ है, कोई कमीशन के हवाले से, तो आप उसमें, ये बहुत ही जमहूरी तरीके से चलने वाला एक इदारा है कि जिसमें आपको मैं दोबारा बताऊं कि एक AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जो हर साल होती है। फिर वो AGM जो है यानी कि वो जो मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, वो अपनी काउंसिल मुंतखब करते हैं, फिर वो काउंसिल अपने ऑफिस बेरर्स मुंतखब करती है। तो एक साइड है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वॉलंटियर्स, मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स और ऑफिस बेरर्स, यानी कि सारे के सारा वॉलंटियर काम है चेयरपर्सन तक। यानी आसमा जहांगीर भी वॉलंटियर काम कर रही थी यहाँ पर एज ए चेयरपर्सन, और एक मेंबर भी वॉलंटियर काम कर रहा होता है जब वो काम कर रहा होता है। इसी तरह दूसरी साइड मैंने आपको कहा कि ये सारे ऑफिसेज़ रन करने के लिए हमारे जो हैं वो पेड एम्प्लॉइज़ हैं और हमारे यहाँ जो स्टाफ हैं वो पेड हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और ये जो साइड है ये पॉलिसीज़ बनाती है। तो हर नौजवान जो है, जो भी 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, वो इसका मेंबर्स बन सकता है। हमारे यहाँ बहुत आसान है मेंबरशिप। आप जो है इसकी जो है वो मेंबरशिप फॉर्म लीजिए और मेंबरशिप फॉर्म फिल करें। कोई भी गुड स्टैंडिंग 2 मेंबर्स जो हैं, एक फ़र्स्ट करे आपको और एक सेकंड करे, तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपकी लाइब्रेरी का विज़िट करेंगे, जो रिपोर्ट्स अब तक मैंने निकाली ये किताबें आप ले, ये वो किताबें जो आप फ्री लेके जा सकते हैं। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया। आप में से किसी ने अगर कोई सवाल पूछना है? हाँ, और कोई सवाल? लड़कियों में से कोई पूछे, आप लोग क्यों खामोश बैठी हैं? हाँ बच्चे, आप बोलो कुछ। जैसे हम ये पूछना चाह रहे थे कि आप दूसरों के मसाइल हल करते हैं,
बहुत सारे हाँ बहुत सारे मसाइल होते हैं। देखें एक चीज़ सबसे बड़ी बात तो ये है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम बताएं कि इस पूरे मुल्क में जो है वो थ्रेट्स तो सब लोगों को हैं, फिर गायब भी सारे लोग होते हैं, तो मारे भी बहुत सारे लोग जाते हैं। इसी तरह हमारे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथी हैं, इस सारी स्ट्रगल के दौरान हमारे कोई 7 के करीब साथी जो हैं वो शहीद हुए, यानी कि उनको मुख्तलिफ़ लोगों ने इदारों ने थ्रेट्स दी, और थ्रेट्स की तादाद तो सैकड़ों में है कि जो हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को मिलती हैं और वो कंप्लेंट्स फिर हमारे पास ही आती हैं। मुझ समेत बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनको वो जो थ्रेट्स आईं और हम लोगों ने अपने सीनियर्स के साथ उसको डिस्कस किया। आज हम खुद उस पोजीशन पे बैठे हैं कि दोस्त हमें वो कंप्लेंट्स जो हैं वो कर रहे होते हैं कि जी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने आपसे कहा कि मेरे दोस्त जो हैं बलूचिस्तान से, हमारे खुजदार से बहुत प्यारे साथी थे, हमारे कोर ग्रुप कोऑर्डिनेटर थे, हमारे मेंबर थे, और डिस्ट्रिक्ट खुजदार के हमारे वो कोर ग्रुप कोऑर्डिनेटर थे नईम साबिर, उनकी दोनों आंखों के दरमियान गोली मारी गई, लेकिन हमारे दोस्तों ने काम को जारी रखा। और इसी तरह हमारे जो हैं साहिली बेल्ट से ईदू, हमारे बहुत प्यारे दोस्त थे, उनको कुछ महीने गायब रखा गया और उसके बाद उनकी मस्तशुदा लाश जो है वो हमें मिली। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से हमारे जो हैं फाटा से ज़रतीफ़ आफरीदी हैं, जिनको उस्ताद थे, वो टीचर थे, अपने स्कूल जाते हुए उन्हें रास्ते में गोली मार दी गई। और इसी तरह अगर आपने मुल्तान के एक एडवोकेट राशिद रहमान का सुना हो कि राशिद रहमान जो हैं उन्हें जो है उनके ऑफ़िस में पहले उनको कोर्ट में उनको थ्रेट्स दी गई कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, अगली पेशी पे तुम नहीं आ सकोगे। तो राशिद रहमान जो हैं वो अपने ऑफ़िस में बैठे थे, उनके ऑफ़िस में आके उन्हें गोलियां मार दी गई। तो जिस तरह बेटा आपने पूछा कि आप लोगों को जो कंप्लेंट्स होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमने तो अपने 6 से 7 साथी गंवाए हैं। इसी तरह हमारे काउंसिल मेंबर हैं अख्तर बलोच साहब, हमारे काउंसिल मेंबर हैं सईद बलोच साहब, ये दोनों जो हैं जबरी गायब किए गए और जो है मुख्तलिफ़ इदारों ने इन्हें उठाया और लेकर गए। बहरहाल ये वापस आ गए, और बहुत सारे इस तरह के थ्रेट्स हमारे भी साथियों को मिलते हैं। उसका वही वाला प्रोसीजर होता है कि जो एक आम आदमी के लिए होता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके लिए भी काम करता है, अपने डिफेंडर्स के लिए भी काम करता है। पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि जब भी किसी जगह हम जाते हैं तो अपने सीनियर्स को बता के जाते हैं कि उन्हें पता हो कि हम किसी कंप्लेन पे जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं। एक से ज़्यादा साथी जाते हैं ताकि जो है वो पता हो अगर कोई हादसा या कोई मामला हो। इसी तरह चीज़ों को जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। आप लोग भी जब मीडिया के हैं, कल को आप अपने प्रोफेशन में आएंगे तो आप लोग एक बात को हमेशा जहन में रखिए, ख़बर वो है जो ख़बर कर दी जाए। जब ख़बर आप रोक के रखेंगे वो आपकी जान को भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अब बड़ी से बड़ी ख़बर जो है वो आप शाया कर दें तो आपकी ज़िंदगी बच भी सकती है और आप मज़ीद काम भी कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त वो जिनके हवाले से वो ख़बर होती है, जब वो नशर हो जाती है तो वो भी बैकफुट पे आ जाते हैं। आप देखिए आपके मुल्क में आपके सहाफ़ियों ने कितनी बड़ी बड़ी ख़बरें हैं जो शाया कर दी हैं, नशर कर दी हैं, और उसके बाद वो सेफ़ रहे। और बहुत से ऐसे सहाफ़ी के जिनके पास बहुत सारी मालूमात थी और वो दरिया और नदी में से उनकी लाशें मिली हैं। तो ये मुल्क जो है वो बहुत मुश्किल है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के लिए, ये मुल्क बहुत मुश्किल है सहाफ़ियों के लिए। ये जो पेशा आपने इख्तियार किया है, ज़बरदस्ती किसी ने आपको नहीं इख्तियार करने पे कहा। इसी तरह मैं आपके सामने जो बैठा हूँ, मैंने आपको बताया कि 22 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमें किसी ने बांध के नहीं रखा हुआ। हम अपनी मर्ज़ी, अपनी रज़ा से ये सारा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जज़ाक।